ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص رمضان المبارک کی جو شب ہے، آج 28ویں شب ہے، اور 28ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 28ویں پارے میں متعدد صورتیں ہیں، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ تغابن، یہ متعدد صورتیں اس 28ویں پارے میں موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ چند صورتوں کی منتخب آیات مبارکہ پر کچھ گفتگو کریں گے اور وہ احکامات سیکھنے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سورہ مجادلہ، بیسک تو یہ لفظ، یہ کلمہ، اس کا معنی جھگڑا کرنا ہے، بحث کرنا ہے، تکرار کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون یہ مسئلہ لے کر آئی تھی کہ ان کے شوہر نے کچھ ایسے کلمات ان کے لیے بول دیے جو طلاق کے کلمات نہیں تھے بلکہ زہار کے کلمات تھے۔ زہار کہتے ہیں کہ شوہر اپنی زوجہ کو اپنی ماں کے ساتھ کسی جزو کے ساتھ ایسی تشبیہ دے، جیسا کسی واقعے میں کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان سے ان کے شوہر نے کہا تھا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یہ جملہ کہا تھا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ اس جملے سے لوگ جو ہے وہ طلاق مراد لیا کرتے تھے، اور یہ جب حضور اسلام کے پاس آئی کہ مجھے میرے شوہر نے ایسا بول دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی اس حوالے سے جدید حکم نہیں نازل ہوا، یعنی جو حسب عادت پہلے سے حسب معمول چل رہا ہے کہ عورت حرام ہو جائے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بحث تکرار کرنے لگی۔ بعض بحث تکرار وہ ہوتی ہیں کہ جو مقابلے میں آ کر یا جھگڑا کرنے کے طور پر آدمی کسی سے کرتا ہے، اور بعض اوقات بحث تکرار التجا کے معنی میں، التجائیں کرنا، کرم مانگنا، رحمت کا سوال کرنا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے میرے شوہر بڑے پیارے ہیں، میرے بچے ہیں، اور آپ اس حوالے سے ضرور کوئی کرم فرمائیں۔ تو آپ خاموشی اختیار فرمائی تھی، اور یہاں تک کہ وہ کہتی رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی حکم نازل جدید نہیں ہوا، نیا حکم کوئی نازل نہیں ہوا، تو پھر وہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے اور اللہ کی بارگاہ التجائیں کرنے لگ گئی، یا اللہ میری بے بسی ہے، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، فلاں ہیں، یعنی گویا اس طرح کے اصرار کرنے لگی اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی رہی، یہاں تک کہ اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ صبر کرو، رکو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں کہ کچھ وحی اتر رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور اس خاتون کے لیے وہ راہ پیدا فرمائی، یعنی زہار اسے کہتے ہیں، اور اس کے احکامات بیان فرمائے، اس کا کفارہ بیان فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ اپنے شوہر کو لاؤ، اور پھر آپ نے یہ آیتیں شوہر کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ وہ آیتیں سنتے ہیں، پھر مزید کچھ اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ
واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کا یہ حکم جب نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے شوہر کو طلب کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ اس پر ممانعت فرمائی کہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، بیوی کو ماں کہنے سے ماں تو نہیں بنی۔ اب یہ خاص تشبیہ جو دے کر کہا کلمہ کا، تو اس میں پھر وہ زہار کے احکامات بھی اللہ نے بیان فرما دیے۔ اب اگر کسی نے یہ غلطی کر لی ہے تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا، غلام نہیں ہے تو پھر 60 روزے رکھنا مسلسل، میاں بیوی کے آپس میں بلاب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے کہ 60 روزے رکھنے، اب اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یعنی یہ ایک زہار کے احکامات اور اس کے کفارے کو بیان فرمایا۔ یاد رکھیں کہ یہ طلاق نہ تھی، یہ نہ سمجھے کوئی کہ طلاق کا یہ کفارہ قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ زہار کا بھی پورا ایک چیپٹر ہے۔ اپنی بیوی کو ایسی تشبیہات دینا جو زہار کے زمرے میں آتی ہو تو پھر یہ کفارہ ہے، طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ طلاقیں شوہر دے، اب چاہے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، شوہر کمانے والا ہے نہیں کمانے والا، محبت کرنے والا ہے نہیں کرنے والا، طلاق پیار سے دی غصے سے دی، جس طرح دی طلاقیں طلاق ہے تو وہ طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس کا کوئی کسی طرح کا کفارہ لازم نہیں۔ طلاق کا مطلب طلاق ہی ہے۔ اب ایک طلاق دی، 2 طلاق دی تو اس کے مطابق حکم بیان کیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے 3 طلاقیں دیں، چاہے ایک جملے سے دیں، ایک ہی وقت دیں، یا وقفے سے طلاقیں دیں، تو وہ تینوں بہرحال واقع ہو جائیں گی اور وہ عورت حرام ہو جائے گی۔ پھر اس کا کوئی اس پر کفارہ یہ نہیں ہے کہ کفارہ ادا کر کے اپنی عورت کو اپنے لیے حلال سمجھ لے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا زہار اور طلاق ان دونوں کے احکامات کو باقاعدہ سمجھنا چاہیے کہ کہاں زہار والا حکم ہے اور کہاں طلاق، اور یہ علماء دین مفتین کرام سے پوچھیں گے تو تبھی ہی یہ معاملہ کلیئر ہوگا۔ طلاق ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ خود سے فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس لیے مفتین کرام سے ہی اس کا مشورہ اور رائے لی جائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اس بارے میں اور اسی سورہ مجادلہ میں ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس پہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عمل کیا اور کسی نے عمل کیا ہی نہیں، بلکہ کسی کو موقع ہی نہیں ملا۔ وہ یہ کہ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوتے تھے۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو اب کئی ایسے کہ جو حاضر رہتے، مسائل بھی پوچھتے، تو اس سے پھر عام نارمل جو بعض صحابہ تھے تو کئیوں کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا، تو اس پر انہوں نے یعنی ان کو کہ ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جائیں، بات چیت کریں، یا کوئی الگ سے تنہائی میں بات کرنا چاہیں، تو اس پر اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو، الگ سے ملنا چاہو، تو پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ تو اس پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے صدقہ کیا، اور نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً 10 مسائل آپ نے پوچھے۔ پھر اس کے بعد اس کا حکم ہی ختم ہو گیا کہ یہ تو ایمان والوں پر اور کہیں گرا نہ گزرے، مشقت میں وہ نہ پڑ جائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہی ہیں یہ کہ امت کے لیے آسانیاں ہوں، پریشانیاں نہ ہوں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، زیادہ پکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آپ نے ہی صدقہ کیا، پھر یہ آیت مبارکہ کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے
کہ تم اپنی عرضی سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا تو اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا، تو تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس شروع میں تو حضرت علی گئے، اور حضور علیہ السلام نے انہی سے کہا، علی کہ 1 دینار ہونا چاہیے، کیا کہتے ہو؟ 1 دینار ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو زیادہ ہے، 1 دینار نہیں دے پائیں گے لوگ۔ کہا آدھا دینار، کہ نہیں آدھا دینار بھی نہیں لوگ دے پائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ 1 دانے کے برابر، اتنا ہی صدقہ دے دیں، آپ سے بات کر لیں، ملاقات ہو جائے، بس اتنا ہی رکھیں۔ یعنی کچھ غریب بھی ہیں، بہت اس حالت کیفیت والے ہیں، تو جو کا 1 دانہ ہی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو بڑی تنگ دست ہو، یعنی بہت ہی نیچے، یعنی وہ جو کا 1 وہ کہہ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے سبب اللہ نے اس امت پر آسانی فرمائی۔ اب ذرا غور کریں کہ جو غریب صحابہ تھے تو وہ کیسے ملاقات کرتے پھر؟ تو فرماتے ہیں میرے سبب اللہ نے امت پر آسانی پیدا فرمائی۔ تو امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، مشکلیں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ خوشخبری دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں تقسیم کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کے کئی فرامین اس طرح کے مفہوم کے موجود ہیں، ہمیں بھی اس پر اللہ عمل کی توفیق دے۔ آگے مزید کچھ بڑھتے ہیں، آگے ہے سورہ حشر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 28ویں پارے کی سورہ حشر بڑی معروف سورت ہے، جس کے اندر هو اللہ الذی لا الہ الا ہو یہ کلمات بھی موجود ہیں، یہ آیات مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اس کی فضیلت یہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، کوشش کر کے اسے پڑھنا چاہیے 3 مرتبہ، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد سورہ حشر کی 3 آیات، یعنی یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ حشر کی 3 آیتیں وہ ایک ہی مرتبہ پڑھنی، تو یہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دے گا، جو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے، اور اگر انتقال ہوتا ہے تو شہادت کی موت ہے۔ سبحان اللہ۔ شروع میں اللہ پاک نے اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی انہیں خود بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، مگر اس پر ترجیح دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور اس پر صحابہ کرام علیہ مردوان کے کئی ایسے واقعات ہیں۔ جنگ کا موقع ہے، زخمی ہیں، العطش العطش، پانی پانی پانی، کسی نے پانی دیا تو ایک زخمی کو، لیکن اس نے اپنی کانوں میں سنا کہ کوئی اور بھی کہہ رہا ہے مجھے کوئی پانی دے، پانی پانی، ان کو دیا، انہوں نے کہا کہ ان کو پلا دو، انہوں نے کہا ان کو پلا دو، یہاں تک کہ وہ پیالہ گھوم پھر کر پہلے کی طرح واپسی آتا ہے، اور وہ پہلا بھی شہید، آگے بھی شہید، آگے بھی شہید۔ یعنی ایسے موقع پر بھی وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح، یہ کہلاتا ہے ایثار۔ ایک ہم صدقہ کرتے ہیں، اپنے خود بھی کھاتے ہیں، لیکن زیادہ کوئی زائد ضرورت چیز ہے یا زائد چیز ہے تو آدمی دیتا ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے دینی چاہیے، مگر ایک ہی جس چیز کی آپ کو بھی حاجت ہے اور آپ وہ اللہ کی محبت میں آگے دے دیتے ہیں، اثار کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ایسے کئی واقعات ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر یعنی قیدی کو، اور وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں،
تم سے ہمیں کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم نے جو تمہیں کھلایا وہ اللہ کی محبت میں کھلایا۔ تو اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب کوئی مہمان آتے تو آپ اپنے گھر سے پتہ کرتے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ کہتے کہ انہیں کوئی ساتھ لے جائے۔ بعض اوقات یہ بھی فرما دیتے 2 کا کھانا اگر موجود ہے تو 1 کو یہاں سے لے جاؤ، یا 2 کو یہاں سے لے جاؤ، 4 وہ کھا لیں مل کر، 3 کھا لیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا گھر میں تو کچھ ہے نہیں، تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اختیاری تھے۔ اللہ نے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کچھ عطا فرمایا، اگر حضور چاہتے تو سونے کے گویا کے پہاڑ بن کے آپ کے ساتھ چلتے، لیکن آپ نے یہ طلب اور یہ پسند بھی نہیں فرمایا۔ آپ کا یہ انداز یہ اختیاری انداز تھا، اور رب کی رضا پہ راضی رہنا، صبر شکر کا درس دینا۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی اسے مہمان کو لے جائے تو اللہ اس پر رحم کرے، اس کو کھانا کھلائے۔ اب ایک انصار میں سے ایک صحابی لے کے گئے، گھر پوچھا گھر والوں سے، کہا گھر میں کوئی کھانا ہے اور تم نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنی، یعنی مہمان کو کھلاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ بچوں کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے، یعنی اتنا ہی ہے کہ جو کوئی خود کھا لیں یا کوئی بچے کھا لیں۔ تو وہ کہنے لگے اللہ اکبر، فرمایا کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو بچوں کو بس تم سلا دو، کسی طرح پیار کر کے سلا دو بچوں کو، اور بہلا پھسلا کر سلا دینا۔ وہ مہمان کو لے کر گھر آ گئے۔ اب جب بچے سو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ کھانا لگانا لیکن کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں ساتھ ہی بیٹھے ہوئے، مہمان بھی کھا رہا ہوگا اندھیرے میں، تو مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے، بس کھانے کی ایک طرح کی ادا کر رہے ہوں گے، کھانا نہیں ہم کھائیں گے، یعنی اثار کرنا چاہ رہے تھے اور مہمان کو پتہ بھی نہ چلے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب جب انہوں نے یہ عمل کیا، مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، خود نہیں کھایا، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ تمہارا عمل بڑا پسند آیا ہے۔ رب نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اثار کرتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہے، خود بھی حاجت ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے انداز الحمدللہ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب دل کے اندر ایسی ایک غنا کی دولت پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتا ہے۔ اور یہاں ایسے لوگ بھی جن کی کمی نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ یہ تو ترغیب اور فضیلت کی باتیں ہیں، دوسروں کے حق مار کے خود کھا جانا، تو یہ ان کی کتنی مذمتیں ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی ضرور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اچھے لوگوں کو اس سے رغبت پکڑنی چاہیے، مزید ترغیب انہیں حاصل ہوگی اور نیکی پر انشاءاللہ قوت بھی نصیب ہوگی اس طرح کے واقعات سننے پر۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اسی سورہ حشر میں اللہ پاک نے کچھ اہل ایمان کا یہ انداز بھی بیان فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ جو ان کے بعد آئے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہماری مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اب دیکھیں، بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور قرآن نے اسے تعریف اور مدح کے مقام پہ فرمایا کہ ان کی تعریف کی ہے کہ جو ایسی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم جو اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں تو اس حکم قرآنی کے مطابق ہیں۔ ہمارا دعا کرنا، ان کے لیے صدقہ کرنا، کوئی نیکی کرنا، کوئی عمل کرنا، بعض لوگ یہ عقیدہ بنائے ہوتے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بعد والے جو مرضی کرتے رہیں، بالکل غلط، سری غلط۔ حالانکہ عمل بعد والے کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا پہلوں کے لیے کی جا رہی ہے، اور اللہ ان سے گویا کہ راضی ہو رہا ہے اور قرآن میں اسے تعریف فرما رہا ہے۔ تو ایک کی دعا سے جب دوسرے کو فائدہ پہنچے گا تبھی تو وہ دعا کرتا ہے، ورنہ دعا کرنے کا فائدہ۔ آپ نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی اور ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ تو اگر فائدہ ہی نہیں ہونا میری دعا سے کسی کو، تو پھر دعا مانگنے کا فائدہ؟ پتہ چلا دعا سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب چاہے وہ عرس کی صورت میں اولیاء کرام کی یاد منائی جائے، یا برسی، سالانہ
یا ششمائی یا 40واں یا سویم یا دیگر نام سے جو اصال ثواب کی محافل سجا کر انہیں اصال ثواب کیا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ اس آیت مبارکہ کے تحت باقاعدہ ثابت ہے۔ مزید آگے بڑھے تو سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں وہ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں ہیں، جن کی ابھی میں نے روایت بھی پہلے عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی صبحوں کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ کلمات پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن انتقال ہو جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت پڑھے گا تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اور ایک اور روایت بھی ضمناً وہ بھی سن لیتے ہیں، فرمایا جس نے رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی اور اسی رات یا دن میں انتقال ہو گیا تو اس نے جنت کو واجب کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ جس میں مسلمانوں کو بالخصوص ایسے احکامات بیان فرمائے کہ وہ کفار سے، غیر مسلم سے کسی طرح کی کوئی دوستی اور محبت کے کوئی تعلقات نہ رکھیں۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا تو پھر تم ان سے کیوں دوستی اور کیوں کسی طرح کی محبت والے تعلقات رکھتے ہو؟ ایک معاملہ ہے کفار کے ساتھ معاملات، یعنی کاروبار کرنا، تو کاروبار کی حد تک تو جائز ہے، مگر ان سے محبت، دوستی اور ان کے مذہبی شعار اور مذہبی طریقہ کار کے اندر ہمیں شرکت کرنا، اس کی ہمیں قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اسی سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں بڑے واضح یہ احکام بیان فرما دیے۔ جب مدینے سے کچھ لوگوں نے مکے کے جو کفار تھے ان سے کسی طرح کی کوئی چھپ کر بھی اپنی کوئی محبت کا اظہار اس طور پر کیا کہ وہاں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے ان کے گھر والوں یا رشتہ داروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تو وہ ایک تعلق کچھ رکھنا چاہ رہے تھے، تو اس پر اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اور اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو، تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں ہر چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ یعنی اللہ پاک نے واضح طور پر یہ احکامات فرما دیے، اور پھر مسلمانوں پر یہ جب احکامات نازل ہوئے تو اوورال تو پہلے ہی کوئی اس طرح کا تعلق نہیں تھا، مگر پھر جب واضح احکامات آئے تو اب کوئی کسی طرح کا محبت والا وہ کفار سے کسی طرح کا تعلق نہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں پھر کئی خواتین کا جو اسلام میں داخل ہوئیں ان کی بیعت کا بھی ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان عورتوں سے مختلف انداز سے بیعت بھی لی، اور حضور علیہ السلام جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو کسی عورت سے کبھی ہاتھ مس نہیں فرمایا، ہاتھ مس نہیں کیا، یعنی ہاتھ نہیں پکڑا۔ یہ آپ کی تعلیم دیکھیں۔ اور پھر آپ جب بیعت لیتے تھے یا تو کپڑے کے ذریعے، یعنی کپڑا پکڑا اور ادھر سے بھی کپڑا پکڑا، یا پھر کوئی بڑا برتن پانی کا تو اس میں آپ ہاتھ ڈالتے اور پانی کے برتن میں ان کا بھی ہاتھ ڈلوا کر یوں آپ نے خواتین سے وہ بیعت لی جو بھی اسلام میں داخل ہوتی ہیں، اور مختلف بیعتیں اور بھی لی گئیں۔ تو اسی وجہ سے سورہ ممتحنہ کو جو ممتحنہ فرمایا گیا، یعنی جو عورتیں آئیں ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال ہو گئی، اور یہ احکامات ان کے بارے میں۔ اور پھر کئی ایسے احکامات بھی ہیں کہ عورتیں تو مسلمان ہوئیں، شوہر مسلمان نہ ہوئے، تو ان کے اگلے احکامات بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ آگے مزید بڑھتے ہیں سورہ صف کی طرف۔ سورہ صف میں اللہ پاک نے شروع میں ہی اپنی پاکی بیان کرنے کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔
اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ یہ خاص طور پر منافقین کے حوالے سے آیت مبارکہ کہ جو نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے، اور یہ اوورآل سب ایمان والوں کے لیے بھی ہے کہ جو عمل نہیں ہے وہ کیوں لوگوں کو بتائیں۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے کوئی عمل نہیں کیا اور وہ بتایا، تو اس آیت کا مطلب کہ لما تقولون، کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو۔ اب کوئی تہجد پڑھتا نہیں کہ میں تہجد گزار ہوں، قرآن پڑھتا نہیں کہ میں قرآن پڑھنے والا ہوں، صدقہ دیتا نہیں کہ میں صدقہ کرنے والا ہوں۔ دوسری بات، خود عمل نہ کرنا، دوسروں کو تلقین کرنا۔ تبلیغ کے کچھ اصول ہیں، ان میں مؤثر ترین تبلیغ وہ عملی تبلیغ ہے، قولی بھی ہے عملی بھی ہے۔ عملی زیادہ ہے کہ آپ کا عمل ہے تو سامنے والا بھی عمل کرے گا، عمل نہیں تو بھلے جتنی بھی اچھی بات ہے سامنے والا آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تو اس طور پر بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر وہ فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی اسی سورہ مبارکہ میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت جو عطا فرمائی کہ میرے بعد جو رسول آنے والے جن کا نام احمد ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اور پھر آگے مزید اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جہاد کے حوالے سے وہ ذکر فرمایا، اور ایمان والوں کو ایسی تجارت کرنے کا حکم فرمایا کہ جس سے تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، اپنا مال خرچ کرنا، جان کے ذریعے قربانیاں دینا، یہ بھی ایک اعلیٰ ترین تجارت ہے۔ گویا کہ آپ اللہ سے یہ تجارت کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے عذاب سے بھی بچیں گے اور ہمیں اللہ جنت کی عظیم نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور جمعۃ المبارک کی ایک عظیم برکت والی، رحمت والی وہ بڑی نماز ہے کہ جس میں لوگ اتنے ذوق شوق کے ساتھ دور دراز سے آ کر اس میں نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو سورہ جمعہ کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ بھی پڑھا کرتے تھے، سورہ منافقون بھی پڑھتے تھے۔ سورہ جمعہ کے ذریعے ایمان والوں کو اور تقویت مل جاتی تھی، اور منافقین کو ان کی مایوسی کے اندر اور اضافہ ہوتا تھا، اور جو تھے کہ جو زبان سے تو کلمہ گو تھے مگر حقیقتاً وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہی سازشیں کرنے والے بھی تھے، یا کوئی اور اہل کتاب میں سے کوئی سازش کر رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے۔ تو سورہ جمعہ کو ذکر فرمایا۔ سورہ جمعہ کے باقاعدہ اللہ پاک نے اس میں احکامات بھی بیان فرمائے، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں جمعے کے بڑے فضائل، اور جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے وعیدیں، جو بلا عذر شرعی جمعہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے وعیدوں کو بھی بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا، خطبہ سنا، چپ رہا تو ان کے لیے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان تھے، اور مزید 3 دن یعنی 3 دن کے اور گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمایا 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ مریض کو پوچھنے جائے، جنازے میں حاضر ہو، روزہ رکھے، جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے۔ اب یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی گی۔ اب 5 باتیں جس میں یہ جمع ہو، سبحان اللہ، اللہ انہیں جنتی لکھ دے۔ اچھا، جمعہ ترک کرنے کے لیے ارشاد فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں 3 جمعے کسی عذر کے بغیر کسی نے چھوڑے تو وہ منافقین میں سے لکھ دیا جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، اس پر مہر لگ جاتی ہے، اسے منافقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے کہ عملی طور پر یہ نفاق والی علامت پائی گئی۔
آج کل ایسا ہے کہ کچھ لوگ جیسے نمازوں سے دور ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جمعے کو آنا شروع کرتے ہیں، پھر جمعے سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور جمعے میں بھی آنے کا انداز پھر یہ ہوتا ہے کہ بالکل آخر میں آئیں، کاروبار دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ واضح اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ کاروبار بند کر دو، چھوڑ دو کاروبار۔ پھر آگے کیا فرمائے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جمعہ کوئی ایسا چھٹی کا دن نہیں ہے کہ اس دن کاروبار کرنا ہی حرام ہے، اس دن نوکری کرنا یا کچھ اور کرنا۔ ہاں، جمعے کا جب وقت ہے، ندا دے دی گئی، اذان دے دی گئی، تو اب آپ حاضر ہو جائیں۔ اور اس سے مراد پہلی اذان، اس سے مراد پہلی اذان، نہ کہ دوسری جو خطیب خطبہ کہتے ہیں وقت جب اس سے پہلے اذان دی جاتی، وہ نہیں، پہلی اذان۔ تو جہاں اپنے جمعہ کا اہتمام کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو پہلی اذان ہوتے ہی آپ اپنی کوششوں میں لگ جائیں، اپنی تیاری میں، پھر دنیا کے مشاغل چھوڑ دیں اور جمعے کی نماز کے لیے آپ تیاری کریں۔ فرمایا آگے اگلی آیت میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تو اسی دوران باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آیا اور وہ اپنے کچھ خاص طبل بجاتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کچھ بکنے کے لیے آیا ہے۔ اب کھانے پینے کی یا اناج کی چیزیں باہر سے کوئی لوگ بیچنے آتے تھے، یہاں میسر نہیں تھی، تو لوگ جلدی جلدی خرید لیتے تھے تاکہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کر لیں۔ یہ جو دور تھا بڑا ایک تنگی کا دور تھا، اس وقت ایسے اسباب زیادہ نہیں تھے، تو اور کوئی احکام بھی ایسے نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو اب حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور باہر قافلے میں آ کے کسی نے طبل بجائے، تو مسجد میں جو بیٹھے تھے وہ بھی ادھر چلے گئے خریدنے کے لیے، اور بعض صحابہ تو اندر موجود تھے، خطبہ باقاعدہ سن رہے تھے، ان میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اور صحابہ کرام بھی تھے، لیکن باہر بھی چلے گئے۔ اب جو باہر گئے تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ جب کوئی تجارت دیکھیں یا کھیل تو وہ اس طرف چلے جائیں، آپ خطبہ دے رہے ہوں تو یہ فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس تجارت سے، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو پھر اس کی ممانت فرما دی۔ اب یہ تو ایک فطری معاملہ ہے کہ باہر کچھ چیز بکنے کے لیے آئی، یہ آج کے ہمارے دور کی نہیں باتیں کہ ایک ٹھیلا گیا تو دوسرے ٹھیلے پہ موجود ہے، تیسرے پہ موجود ہے۔ وہاں تو ایک قافلہ آیا تو اب بعد میں جلدی کو قافلہ آنے والا نہیں ہوتا، کئی دن گزر جاتے تھے، تو اس لیے وہ چلے گئے تاکہ اپنے بچوں کے لیے یا کچھ ہم خریداری کر کے آئیں۔ اب جب آئے تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اب اس چیز کی ممانت واقع ہو گئی اور فرما دیا جب اذان ہو جائے تو پھر جمعے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ آج ہم اپنے بھی ناظرین سے کہیں گے جمعے کی نماز کا اہتمام باقاعدہ کیا کریں۔ پہلی سات میں جانے والے کو اونٹ صدقہ، پھر گائے صدقہ، بکری صدقہ، مرغی اور انڈا صدقہ، یعنی جو بعد میں آتا جائے گا۔ اور کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو خطبہ بھی ہو جائے پھر آتے ہیں، بس جلدی جلدی 2 رکعت پڑھی پھر چلے گئے، نہ پہلی سنتوں کا خیال نہ بعد والی سنتوں کا خیال۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس سے پہلے آنے والوں کے اپنے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے دفتروں میں، رجسٹر میں، لیکن جب خطیب کھڑا ہو جائے خطبے کے لیے تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے۔ آپ فرشتوں نے رجسٹر بند کر دیا، اب اس کا نام نہیں لکھتے جو اب آتا ہے خطبے کے دوران۔ جمعہ اس کا بھی ہو جائے گا مگر فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اہتمام سے ہمیں جمعے کی نماز کا انتظام کرنا چاہیے اور اہتمام سے ہی اس نماز کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ منافقون کو یہ ذکر فرمایا، سورہ منافقون جس میں منافقین کا ذکر ہے۔ اچھا، ایک منافق عملی ہوتا ہے اور ایک منافق فی العقیدہ، حقیقی منافق جسے کہا جائے، عقیدے کا منافق ہے، یعنی اللہ رسول پر ایمان لانے کے حوالے سے زبان سے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے مگر دل سے ایمان والا نہیں، تو یہ ہے منافق حقیقی جسے کہا گیا، حقیقی منافق اسے کہا گیا۔ تو یہاں وہ حقیقی منافق مراد ہے۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے وعدہ کیا خلاف کر دیا، امانت میں خیانت کر دی، جھوٹ بولا، لڑائی ہوئی تو گالی بکنے لگا، یہ بھی نفاق والے عمل ہیں۔ مگر ایک عقیدہ ہے،
عقیدے والے وہ ہے کہ جو اللہ رسول پر ایمان تو زبان سے، دل میں ایمان نہیں ہے. تو اللہ پاک نے پوری ایک سورت ان پر نازل فرمائی. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا کہ جب منافق آپ کے پاس آئیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے بے شک تم یقیناً اللہ کے رسول ہو. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں. اب منافق تو بظاہر تو صحیح بات ہی کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں. وہ اس لیے جھوٹے ہیں کہ وہ گواہی صرف زبان سے دے رہے ہیں، دل سے نہیں. تو وہ بات کر رہے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے. تو اس کا مطلب قول و فعل یا دل کے ساتھ جو تصدیق بالقلب ہے وہ نہیں ساتھ ملی ہوئی. تو اللہ نے ان کے دل کی کیفیات پہ بیان کر دیا کہ وہ جھوٹے ہیں، زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے وہ ساتھ نہیں ہیں. تو جو ظاہراً ہے باطناً وہ نہیں ہے. تو اللہ تو جانتا ہے جو کچھ دلوں میں بھی ہے. تو اللہ نے منافقین کے حالت کو بیان کیا اور پھر ان کی ان صفات کو بیان کیا. اور یہ وہ صورت ہے کہ جس نے منافق اور مسلمانوں کے درمیان ایک بالکل واضح فرق بیان کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے تھے، اللہ نے آپ کو علم دیا. آج میں اور آپ کسی کے دل کو چیر کر تو ہمیں نہیں پتا دل میں کیا ہے، یہ بات دل سے کر رہا ہے یا زبان سے کر رہا ہے، لیکن رسول جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں یہ خبر عطا فرمائی. تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر منافقین کو مسجد سے نکالا، ایک ایک نام لے کر، اخرج فلاں اخرج فلاں اخرج فلاں. تو اس طرح ان کو مسجد سے نکالا گیا. اور یہ قرآن پاک میں باقاعدہ پوری سورہ مبارکہ بھی اللہ پاک نے منافقوں کے احوال کے حوالے سے اس کو بھی نازل فرمایا ہے. اسی سورہ میں آخر میں ایک ایمان والوں کو نصیحت فرمائی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اولاد مال ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اولاد بھی ہو مال بھی ہو، لیکن یاد رکھے کبھی کبھی یہی چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. اولاد کی محبت میں مال میں ایسا پڑتا ہے، اور مال کی محبت میں پھر اللہ کی کئی نافرمانیوں والے کام کرتا ہے، اور وہ حدود توڑ کر مال کی طرف وہ بھاگتا رہتا ہے. تو فرمایا مال اور اولاد ٹھیک ہے اللہ کی نعمتیں، لیکن تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ سے. اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ کر دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو دیا ہے تو اسے پھر خرچ کرو، پھر اسے خرچ کرو. آگے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے. یعنی اللہ پاک تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور مہلت ملنی نہیں ہے. اب آدمی کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں، جب نزا کا وقت ہو پھر کہے کہ مجھے مہلت ملتی صدقہ کرتا. دنیا میں رب نے مہلت دی ہے نا، دنیا میں صدقہ کرو، دنیا میں دو اللہ کی راہ میں. اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، 28ویں پارے کی کئی صورتوں کا کچھ تھوڑا خلاصہ وہ عرض کیا ہے. اللہ پاک ہمیں ان مضامین کو یاد رکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.